بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ انٹرنیشنل پرائم ٹائم نیوز دیکھ رہے ہیں، میں ہوں کیسر خان۔ اگر آپ لوگوں نے میڈیا دیکھا ہوگا یا انٹرنیشنل نیوز دیکھی ہوگی تو اس میں ایک خبر بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت گندی گندی گالیاں نیتن یاہو کو دی ہیں اور اس کے بعد وہ ڈر گیا ہے یا خاموش ہو گیا ہے یا اس نے منصوبہ چینج کر لیا ہے اور اب وہ بیروت میں گھسنے سے اپنے آپ کو روک رہا ہے۔ لیکن یہ جو ویڈیو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ جو میں خبریں آپ کو دے رہا ہوں، جس میں بیروت بھی ہوگا، ایران بھی ہوگا، اسرائیل بھی ہوگا، امریکہ بھی ہوگا، اور اگر موقع ملا تو رشیا، یوکرین پر بھی جائیں گے، آپ کو میں بالکل کلیئر کر دوں گا کہ اصل معاملہ کیا تھا اور ہے کیا۔ تو آپ نے سیکوینس سمجھنا ہے، یہ سیکوینس ہی اصل میں ہماری ویڈیو کا لب لباب ہوتا ہے، جہاں سے آپ کو میں انفارم کرتا ہوں کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اگر حزب اللہ نے حملے بند نہیں کیے تو ہم بیروت کو نشانہ بنائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حزب اللہ حملے کر کیوں رہا تھا؟ حزب اللہ نے آپ کے 15 فوجی مارے کیوں؟ یہ 15 فوجی وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن اس میں ایک فوجی بھی اسرائیل کے اندر نہیں مرا۔ جتنے بھی اسرائیلی فوجی مرے وہ لبنان کے اندر مرے۔ تو آپ اندر مرنے کے لیے کیوں آئے تھے؟ آپ اس طرف مرے کیوں؟ جب آپ اس طرف مرو گے تو آپ کو مارا جائے گا۔ آپ نے لتانی جو ریور ہے وہ کراس کر لیا ہے، آپ لبنان کے دل میں پہنچے ہوئے ہو، 15 کلومیٹر اندر گھوم رہے ہو، تو آپ کو کیوں نہ مارے حزب اللہ؟ آپ اس کی زمین پہ کھڑے، جہاں پر لتانی لیور سے پہلے ہی تو رہتے تھے وہ، آپ نے پورے کے پورے 5 کلومیٹر کے ایریا پہ تو قبضہ کر لیا ہے جہاں پر تھا حزب اللہ، اس کی زمین پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ کے گھر کے اندر میرے بھائی، اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی آدمی آگے کھڑا ہو جائے تو آپ کیا کرو گے؟ مطلب آپ حزب اللہ نہیں ہو، آپ شریف آدمی ہو، آپ کیا کرو گے؟ آپ سے جو بس بنے گا آپ کرو گے، آپ خاموش نہیں بیٹھو گے۔ اور حکومت کہتی ہے، آئین کہتا ہے، قانون کہتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ آپ جو مرضی کرو وہ سیلف ڈیفense ہوگا۔ تو اس ٹائم حزب اللہ جو ہے وہ اچھی ہے بری ہے آپ بتائیے گا، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ سیلف ڈیفense کر رہی ہے اس ٹائم، اپنی زمین کو بچا رہی ہے، اپنے آپ کو بچا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد خبر آتی ہے کہ لبنان اور غزہ میں سرخ لکیریں عبور کرنے کا مطلب براہ راست جنگ ہے۔ تو پاسداران انقلاب نے کہا کہ اگر آپ ریڈ لائن کراس کریں گے ان غزہ، اچھا میرے حساب سے وہاں پہ ریڈ لائن کراس ہو چکی ہے، وہاں پہ کوئی لائن رہی نہیں ہے، یہ میرا حساب ہے، لیکن یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں پاسداران انقلاب، ان کا ورژن ہے، آپ کے سامنے سب کچھ ورژن میں لانا میرا حق بنتا ہے۔ ایک خیال میرا ہوتا ہے اور ایک جو ہے خبر ہوتی ہے۔ خبر یہ ہے کہ لبنان میں اگر آپ لبنان کی ریڈ لائن یہ ہوگی کہ آپ بیروت میں گھس جائیں۔ بیروت میں گھسنے کا مطلب یہ ہوگا کہ لبنان کے اوپر قبضہ۔ تو یہ دماغ میں رکھیں گا کہ انہوں نے کہا کہ جی براہ راست جنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو خبر آپ نے سنی وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کیا کریں گے آپ؟ پوچھا گیا کیا کریں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ناردرن اسرائیل کو صفائے ہستی سے مٹا دیں گے۔ سیٹلر سے درخواست ہے کہ وہ ناردرن اسرائیل کو خالی کر دیں، کیونکہ بیروت پہ قبضے ہونے کے بعد ہم ناردرن اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ خبر تو آ گئی، مطلب یہ ہوا کہ یہ خبر بھی سمجھ میں آ گئی اسرائیل کو کہ میرا ناردرن اسرائیل جو ہے، عوام جو ہے وہ کہہ رہی کہ بھائی جانی کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ وہاں آپ بیروت پر جب جشن منا رہے ہوں گے تو وہاں پر آپ ناردرن اسرائیل کے اوپر رو بھی تو رہے ہوں گے نا، تو لہٰذا آپ جو آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ تو بچاؤ، ہم بھی تو سیٹلر ہیں، ہم نے بھی تو قبضہ کیا ہوا ہے، زمین کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تہران نے لبنان کی صورتحال پر واشنگٹن کے ساتھ بات چیت کا پیغامات کا تبادلہ روک دیا۔ ایک چینل چل رہا ہوتا ہے بیک ڈور، جس میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں، لے دے ہو رہا تھا، یہ پوائنٹ رکھو، یہ پوائنٹ کلیئر کر دو، اس کو اس پوائنٹ میں یہ تبدیلی کر دو، اچھا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بات بن رہی ہوتی ہے جو ٹیبل پہ بعد میں آتی ہے، پہلے تو ایسے ہوتا ہے نا، یہی ہے نا ڈپلومیسی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے ہی لبنان کے اوپر بیروت کے اوپر اٹیک کی بات آئی، جو کہ 2 دنوں میں ہو جاتا، کمپلیٹ ہو جاتا، یہ سب کچھ تماشا ختم ہو جاتا، تو وہاں پر اس نے پیغامات کا تبادلہ روکا۔ اس نے کہا کہ ہم پیغامات تبادلے سے اچھا ہے کہ ہم جنگ کی تیاری کریں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمارے سر پہ جنگ آئی بھی، اگر بیروت پر آپ قبضہ کرتے ہیں یا حملہ کرتے ہیں تو وٹ شوڈ وی ڈو؟ ٹھیک ہے نا، تو ہمیں آپ تیاری کر رہے تھے کیونکہ ہمیں ناردرن اسرائیل کو پہلے اڑانا ہے، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے، اور ہم لبنان کو نہیں چھوڑ سکتے بیکاز لبنان تو شرط تھی اس سیز فائر کی۔ لیکن اسرائیل جانتا ہے کہ میں نے جنگ کو کس طریقے سے چلنے دینا ہے، کس طریقے سے روکنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے دماغ میں یہ نہیں ہوگا کہ میرا ناردرن اسرائیل یا میں بھی خطرے میں آ جاؤں گا۔ تو یہاں پر جب تبادلہ رکانا، تو شروع میں تو جو بیانات آئے نیتن یاہو کے وہ یہ آئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کہ آئی ڈیم کیئر، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، بات کریں نہیں کریں، وہ جھک چکا ہے، وہ تھک چکا ہے، وہ شکست مان چکا ہے، وہ مطلب ایران ختم ہو چکا ہے، نیوی نہیں ہے، آرمی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو وہاں پر آ کر لوگوں نے اس کو کہا کہ بھائی جان ایسا معاملہ نہیں ہے،
امریکہ کے اندر یعنی کہ ناردرن اسرائیل تباہ ہوگا تو کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، امریکہ کو، وہ ایک بات صحیح ہے، دنیا کو فرق نہیں پڑنے والا، سیٹلر مریں گے تو یہودی مریں گے، فرق پڑے گا تو اسرائیل کو پڑے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو مارکیٹ ہے نا، بیروت پہ اٹیک کے بعد جب اسرائیل کے اوپر حملہ ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، تو جو مارکیٹ ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یعنی کہ پھر جو آپ جھوٹ بولتے ہو نا ہر ہفتے کہ ہمارا بس بات ہونے والی ہے، اگلے ہفتے سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ مارکیٹ آپ سنبھال نہیں پاؤ گے، اور امریکہ کے اندر کوئی بھی فیکٹری جو ہے وہ چل نہیں پائے گی، کوئی بھی گاڑی چل نہیں پائے گی، سب کچھ جام ہو جائے گا، یہ بتایا گیا۔ تو اس کو اس ٹائم ہوش آیا، یا تو ہوش آیا یا تو جو پی ہوئی تھی وہ اتر گئی ہوگی۔ تو اس کے بعد لبنان کے معاملے پر ٹرمپ نیتنیاہو سے برہم فون پر اسرائیلی وزیر اعظم کو پاگل قرار دے دیا۔ اچھا، میں اس کال کو اس طرح نہیں مانتا جس طریقے سے آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہوگا یا آپ نے سن لیا ہوگا کہ جی ٹرمپ غصے میں آ گیا، اس کو پاگل قرار دے دیا۔ پاگل تو اکثر محبت میں ہی کہتے ہیں نا، پاگل ہو گئے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ پاگل ہو گئے ہو۔ تو یہ تو پیار کے الفاظ ہیں جو اس نے کہا ہوگا۔ ہاں، گالیاں والیاں اس نے دی ہوں گی، تو گالیاں جو ہے کلچر ہے یو ایس اے کے اندر، وہاں پر گالیاں جو ہیں، وہاں پر مرد ہو یا عورت ہو، ان کی زبان پر یہ عام بات ہے، گالی کا کوئی پرابلم نہیں ہے، وہاں پر گالی چلتی ہے۔ تو اس نے گالیاں والیاں دی ہوں گی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بھی جانتا ہے اور نیتنیاہو بھی جانتا ہے کہ گالیاں بھی جو ہیں وہاں پر پیار کی زبان میں ہوتی ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ کال جو تھی یہ میرے حساب سے اسکرپٹڈ کال تھی، یہ میرا خیال ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں۔ یہ غصہ نیتنیاہو میں اور ٹرمپ میں، مطلب میں گھاس تو نہیں کھاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کا مفاد کیا تھا؟ جب آپ کا وہاں پر پیغامات رکے، جب آپ کا وہاں پر وہ چیز باہر آ گئی، اور جو ایران تھا جب اس نے یہ بتا دیا کہ میں بات چیت بند کر رہا ہوں، جب بات چیت بند ہو گئی تو مارکیٹ کو لگ گئی آگ، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی ہوا نا، پیٹرول کے پرائز اوپر چلے گئے، اور یہاں پر ناردرن اسرائیل کے لوگوں نے باہر نکل کے بولا کہ جی آپ کیا کر رہے ہو، اور ان کے بعد ان کے جو وہ ہیں مذہبی عقائد والے ہیں، جو یہودی جو عبادت کرنے کے لیے بقول ان کے پیدا ہوئے ہیں، آرتھوڈاکس، تو انہوں نے بولا کہ جی ہم تو لڑیں گے نہیں، تو وہ ایک الگ تماشا لگ گیا تھا پورے اسرائیل کے اندر۔ یہ تمام چیزیں ملا کر کے اس نے کہا کہ جی اگر ناردرن اسرائیل کو تباہ نہیں کرنا، اگر آپ نے میری نیگوسیشنز کو چلتے رہنے دینا ہے، تو پلیز آپ نے یہ کام نہیں کرنا، لبنان کے اوپر ابھی مت گھسنا، جب گھسنے کا ٹائم آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ بیکاز امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو، مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کہنا چاہیے کیونکہ مجھے امریکہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، امیریکنز آر گڈ، امیریکنز پیپل آر گڈ، مگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ناٹ گڈ، ویری بیڈ والی بات ہے، سمپل سی بات ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہوگا کہ بھائی میں تمہاری ہر بات مانوں گا، میں تمہارے نیچے ہوں، میں ایپسٹین فائل کے اندر پابند ہوں تمہاری بات ماننے کا، اور ہر امریکنز کو تمہاری بات ماننی ہوتی ہے۔ کب ہماری بات نہیں ماننی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بات ماننی ہوتی ہے، لیکن ابھی آپ نے نہیں گھسنا، بیکاز میں نے اپنی مارکیٹ کو اسٹیبل رکھنا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ میرے حساب سے اسکرپٹڈ تھی، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا 12 گھنٹے میں ہوا ہے، 12 گھنٹے میں اسے کوئی فکر نہیں تھی، 12 گھنٹے میں اس نے تمام باتیں کر لیں، 12 گھنٹے میں کال بھی ہو گئی، اور 12 گھنٹے میں خبر آ گئی کہ اسرائیل بیروت میں فوج نہیں بھیجے گا۔ ٹرمپ کے بیان کے بعد تیل کی قیمتیں کم ہو گئی، تو اصل خبر دوسری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹرمپ نے بتایا کہ اسرائیل بیروت میں فوج نہیں بھیجے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ کو کہنا ہی تھا، کیونکہ آپ نے جو کال کی اس نے کہا اچھا میں رکتا ہوں، رکا ہے وہ گریٹر اسرائیل نہیں رکنے لگا، بیروت جائے گا، لیکن اس نے کہا اچھا میں ابھی رکتا ہوں۔ جب رکنے کی بات ہوئی تو ٹرمپ کے بیان کے بعد بیان دیا تو تیل کی قیمتیں کم ہو گئی۔ یعنی کہ تیل کی جو مارکیٹ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ کے الفاظوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آگ لگانی ہے یا نیچے کرنا ہے، یہ تمام چیزیں اسی طریقے سے چل رہی ہیں۔ اچھا، ہم نے اسرائیل اور حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی پر اتفاق کر لیا، یہ بھی ٹرمپ کا بیان ہے۔ تو یہ معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ ٹرمپ کو اس 12 گھنٹے کے اندر جب اسرائیل سے بات کرنی پڑی تو ڈونلڈ ٹرمپ کو حزب اللہ سے بات کرنی پڑی کہ میں نے اس کو منع کر دیا ہے، وہ آگے نہیں بڑھے گا، وہ حملے نہیں کرے گا۔ تو کیا آپ نے اس کا قلعہ چھوڑ دیا ہے؟ کیا آپ نے لتانی ڈبر کے پیچھے پھینک دیا ہے اسرائیل کو؟ کیا آپ نے نیتنیاہو سے کہا کہ 2 دن کے اندر یا 1 دن کے اندر، جو کہ اس کے لیے 1 دن کا معاملہ ہے، وہ فوراً لبنان خالی کر دے؟ نہیں کہا۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر سچی بات ہوتی تو یہی ہوتا کہ آپ اسے کہہ دیتے کہ لبنان کو خالی کرو، مگر وہ جہاں بیٹھا ہوا ہے، قلعے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یا وہ پورے کے پورے لاتانی ریور تک بیٹھا ہوا ہے، وہ تمام کا تمام علاقہ اس ٹائم حزب اللہ کے پاس نہیں ہے، بالکل وہ اسرائیل کے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ جو خبر آپ نے دیکھا ہوگا، انٹرویو وائرل ہوا ہے 50 سال پہلے کا، 1976 کا، تو اس کے اندر جو ہے اسرائیل امریکہ کو کیسے کنٹرول کرتا ہے، یہ خبر آپ نے سنی، اور 3 منٹ کی ویڈیو ہے، اگر آپ کبھی بھی کہیں گے میں لگوا دوں گا، آپ سن لیجئے گا۔ لیکن یہاں پر
جو بات آپ جانتے ہیں نا، جو میں کال کو فیک کہہ رہا ہوں، اس کے اندر انہوں نے وہ پوری بات کہی ہے جو اس ٹائم اسرائیلی شاہ تھے، جو 73 کے اندر انہوں نے اعتراض کیا، 76 کے اندر یہ بات ہوئی ہے، اور 69 کے اندر ان کو فارغ کر دیا. پوری بات شاہد کو لپیٹنا پڑا اور ان کو یہاں سے جانا پڑا. ٹھیک ہے نا. یہ ہے سن 1976 کا انٹرویو جس میں انہوں نے مائک ویلس کو انٹرویو دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی بہت ذرائع ان کے پاس ہیں. اور انہوں نے پھر سوال کیا کہ جی آپ کے خیال میں کہ نیو یارک ٹائم بھی، اس نے کہا میڈیا بکا ہوا ہے آپ کا، تو کہتے ہیں نیو یارک ٹائم، کہتے ہیں وہ تو ہے ہی یہودی کا، کہتے ہیں وال اسٹریٹ جرنل، کہتے ہیں وہ تو ہے ہی یہودی کا. اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی تمام کے تمام جو ہیں یہ بکے ہوئے معاملات ہیں. اسی لیے جو ہے یہ لابی جو ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ آپ لوگ خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اسرائیلی لابی اس ٹائم اتنی خطرناک تھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ نے 1967 میں جو علاقے لیے ہیں، یہ شاہ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، شاہ ایران. ٹھیک ہے. اب اس کا بیٹا پتہ نہیں اس کو کیا پاگل ہو گیا، لیکن شاہ ایران کی بات کر رہا ہوں. اور 1979 کے اندر اس کو چلتا کیا، تقریباً 2 سال لگے. موساد نے ایک ایسا پینترا چلا، ایک ایسا کام چلا، کیونکہ موساد جو ہے وہ کام کرتا ہے، اور موساد بڑے طریقے سے کام کرتا ہے. موساد کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں کام کرنے کے، اور وہ بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے یہ کام کر لیتا ہے. اچھا، الزام آ رہا ہے قطر کے اوپر بھی کہ قطر جو ہے وہ لائف لائن دے رہا ہے ایران کو کہ وہ کولیپس نہ ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایران کی لائف لائن چائنا بھی ہے، ایران کی لائف لائن پاکستان بھی ہے، کیونکہ اس نے اس کو 7 راستے دیے ہوئے ہیں. اس کو گوادر پورٹ دی ہوئی ہے، اس کو ٹرین دی ہوئی ہے کہ وہ گزارے اور چائنا پہنچائے اپنے تیل کو. اس کے علاوہ تمام راستے دیے ہوئے ہیں اس کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایوری باڈی نوز، کوئی ہم چھپ کے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ قطر جو ہے وہ مالی معاونت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس ٹائم اگر آپ دیکھیں نا تو ہمیں کیا کہا گیا، قطر کو کیا کہا گیا، سعودی عربیہ، پاکستان کو کیا کہا گیا، ایجپٹ کو کیا کہا گیا کہ ٹھیک ہے میں جنگ بند کرتا ہوں. مطلب اس نے ایسا کہا جیسے وہ جیت کے بیٹھا ہوا ہے یا اس کے ہاتھ میں گیم ہے. میں جنگ بند کرتا ہوں، آپ ابراہیم اکارڈ کے اوپر سائن کریں. سب نے کہا نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ٹائم آ گیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک چیز آ گئی ہے کہ جس کے اندر اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتنی بڑی پاور رہی نہیں ہے امریکہ کے پاس کہ وہ کوئی بات منہ سے نکالے اور اس بات کو پورا کیا جائے. ود اس اگینسٹ اس، وہ بڑی بات ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. مشرف دور چلا گیا. اب یہاں پر صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آپ کو میں نے کہا کہ وہ جو جس طریقے سے اس نے شاہ کو ہٹایا تھا، شاہ ایران کو، سیکرٹ موساد برانچ ریویلڈ، یہ وہی برانچ ہے جو 1979 کے اندر بھی رہی ہے، جو کہ ہر ملک میں رہتی ہے اور تختہ پلٹ کرتی ہے. سیکرٹ موساد برانچ ریویلڈ وی آر ناٹ ڈن ود ایران، وی آر جسٹ گیٹنگ اسٹارٹڈ. ابھی کہتے ہیں کریں گے کیا، یہ دوبارہ کیا کریں گے، دوبارہ وہی کام کریں گے جو شاہ ایران کے ساتھ ہوا تھا. یعنی کہ دوبارہ سے یہ گورنمنٹ کو، حکمرانوں کو عوام سے الگ کریں گے. زہر ان میں گھلے گا، اور جب تک عوام کو اور آپ ریاستی اداروں کو الگ نہیں کر دیتے تب تک آپ اس ملک کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر سکتے جو ایک ظالمانہ، جاورانہ، جو بھی آپ کہیے گا کہ ہوتا ہے. تو اب اس ٹائم تک ایران کی عوام اور ریاست ایک ساتھ ہے. یعنی کہ سپریم لیڈر کی قیادت میں جو لوگ بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو، عراقچی ہو یا نیچے جتنے بھی اس کے اسپیکر ہیں، جو کچھ بھی ہیں، یہ سب کے سب ملے ہوئے ہیں عوام کے ساتھ، اور ان کو توڑا جائے گا، کاٹا جائے گا. یہ جو موساد کی برانچ ہے یہ وہ کام کرے گی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام وہ کر لیں گے. اچھا، تھوڑی سی بات اور کر لیتے ہیں. اور ایران نے ایک یہ بھی شکایت کی ہے کہ جب یورپی یونین نے کہا کہ آپ کو جوابی حملہ مت کیا کریں آپ. ٹھیک ہے نا. یہ جب آپ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، جب آپ کے کسی پورٹ پہ اٹیک ہوتا ہے، جب آپ کی کسی جگہ پہ اٹیک ہوتا ہے، تو آپ کویت کے اندر اٹیک کر دیتے ہیں، آپ یہاں وہاں اٹیک کر دیتے ہیں امریکنس بیسس کے اوپر. یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے اوپر ایران نے حق دفاع پر یورپی یونین کے اعتراض کو منافقانہ قرار دے دیا. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ یہ مجھے کیسا مشورہ دے رہے ہیں کہ کم از کم آپ تو اٹیک نہ کریں. ایران سے کہہ رہے ہیں، تو آپ یہی بات امریکہ کو کیوں نہیں کہتے کہ کم از کم وہ شروع تو نہ کرے. اگر وہ شروع نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ شروع نہیں کرے گا تو وہ کام نہیں ہوگا. یہاں پر آپ کو میں 2 خبریں اور دے دیتا ہوں، بہت ضروری ہیں. اور ایک خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ جو پہلے ہی اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے، جس کی پہلے ہی کوئی پاور نہیں رہی ہے، ابھی بھی وہ مطلب ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے کیا فیصلہ ہوگا. اگر آپ ایران کے خلاف جائیں گے تو چین ویٹو کر دے گا، چین کے ہاتھ سے نکل گیا تو رشیا ویٹو کر دے گا. پاکستان کے خلاف جائیں گے تو چین ویٹو کر دے گا. اسرائیل کے خلاف جائیں گے تو امریکہ ویٹو کر دے گا. یعنی کہ آپ نہیں جا سکتے ان کے خلاف، کیونکہ انہوں نے بھی پیسے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں یا مفادات پکڑے ہوئے ہوتے ہیں یا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ 7 ویٹو جو ہیں وہ پوری دنیا کو چلا رہے ہیں. وہ میں نے کہا کہ پہلے دیوالیہ ہے، کیونکہ جس طریقے سے اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے، اقوام متحدہ کے سامنے جو غزہ کے اندر ہوا ہے نا،
اس کے بعد میں ساری زندگی اس ادارے کو تو میں نہیں مانتا. مجھے پڑھایا گیا, میں نے پڑھ لیا تھا, مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر دنیا کے مسئلے حل ہوتے ہیں, لیکن مجھے بعد میں پتہ لگا کہ وہ کتابی بات تھی. کتابی بات اور ہوتی ہے, پریکٹیکلی بات اور ہوتی ہے. وہی ادارہ اقوام متحدہ کا دیوالیہ پن کے دہانے پر امریکہ اور چین نے اربوں ڈالر کی ادائیگیاں روک دیں. امریکہ کہاں سے پیمنٹ کرے گا مجھے نہیں پتا, اور چین کو پیمنٹ کرے گا اس کے مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن بہرحال دیوالیہ وہ پہلے ہی ہو چکا ہے. اب اگر اس کو بند کر دیا جائے تو میرے خیال زیادہ اچھی بات ہے, کیونکہ پاور گیم ہے تو پاور پہ ہوگا, کیونکہ پاور کے ساتھ آپ لبنان میں گھسنا چاہتے ہیں, نہیں گھسنا چاہتے ہیں, غزہ کو تباہ کر دیں گے, نہیں کریں گے, جو مرضی کریں شام کے اندر اور جو مرضی کریں آپ عراق کے اندر کرتے جائیے. لیکن اس ٹائم جو آپ کو ٹکر کا ملک ملا ہے اس نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے, اور آپ کہتے ہیں میں بور ہو گیا ہوں. ایران سے ٹرمپ بور ہو گیا ہے. کیوں بور ہو گیا جی؟ کیونکہ وہ ہاتھ ہی نہیں آ رہا. 90 دن ہو گئے ہیں کہ وہ قابو میں نہیں آ رہا آپ کے, تو آپ بور ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ آپ یہ مت کیا کریں, آپ ایران کی طرف مت کیا کریں. آپ وینزویلا سٹیپ چلائیں, ایک دن کے اندر بندہ اٹھایا جیل میں ڈالا, کہانی ختم, بندہ بور ہی نہ ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ریزسٹنس کرتے ہیں, اور ریزسٹنس کے اوپر اسی طور یورپ نے کہا کہ یار مت کیا کرو یہ کام. ٹھیک ہے نا, آج سپریم لیڈر کو حوالے کرو امریکہ کے, وہ جیل میں ڈالے, کہانی ختم. یعنی کہ اب تو مجھے یہاں تک پتہ چلا ہے کہ ایران سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ شکست تسلیم کر لیں, اگر آپ صرف لکھ کے دے دیں کہ ہم ہار گئے ہیں یا شکست تسلیم کر لیں یا پورٹرے کر دیں یہ, تو آپ کو 25 ارب ڈالر کا جو آپ کے پیسے پھنسے میں وہ مل جائیں گے, آپ کو جنگ بند ہو جائے گی, ہم سائن کر ہر چیز کرنے کو تیار ہے امریکہ. آپ ہمیں راستہ تو دیں نکلنے کا, ایک سیف پیسج تو دیں, ہمارا منہ پہ کالک تو مت ملیں, ہم نکلنا چاہتے ہیں یہاں سے. پھر آپ کالک مل رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, گدھے پہ بیٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, جوتوں کی چپلوں کی مالا پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں. نکلنے تو دیں ہمیں اس کے بغیر, لیکن ایران اس کو نکلنے نہیں دے رہا. بہرحال اس میں مزید بات کریں گے. آخری خبر دے رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جو رات گزری ہے, 1 تاریخ والی رات جو گزری ہے, مطلب 12 بج گئے تو 2 مئی ہو گئے, 2 جون ہو گیا تھا, تو 2 جون جو گزری ہے, 2 جون کے بعد جو معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پورے کے پورے یوکرین کے اندر بڑے اٹیکس ہوئے ہیں. اب تک یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 11 افراد مرے ہیں. میرے حساب سے تو ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ تقریباً 700-800 ڈرون بھیجنا, پھر 80 کے قریب میزائل مارنا, بیلسٹک مارنا, اور پورے کے پورے جو تصویریں آ رہی ہیں, جو ویڈیوز آ رہی ہیں, لوگ گھروں میں نہیں سوئے, تو وہ کچھ اور پورٹرے کر رہے ہیں. مگر رپورٹیں آ رہی ہیں کہ کافی خطرناک ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ رات جو تھی یوکرین کے اندر ایک بھاری ترین رات تھی. دیکھتے ہیں کیا رپورٹس اور آتی ہیں. جو بھی اپڈیٹس ہوگی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.